اليمين الداعين المعصومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على المودة في القربى الصلوات على محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول سے کہہ دیجیے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرے اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کی رائے جو ہے یہ انسان کو اس دنیا میں بھی سعادت مند کرتی ہے اور آخرت میں بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آج کی مناسبت سے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو موقع چھٹے امام کو ملا اور پانچویں امام کو ملا وہ موقع جو ہے دیگر ائمہ کو نہیں ملا. اور ظاہر سی بات ہے ادھر جو ہے بنی امیہ کی حکومت جو ہے اس کی چولیں ہل رہی تھی. بنی عباس ہے نا یہ آپس میں جو ہے رساکشی تھے اور یہ آپس میں ادھر تھا اور ادھر جو ہے بہترین موقع تھا اور امام نے جو ہے پھر جو ہے وہ درس و تدریس اور تمام چیزیں جو ہے سنتے رہتے نا جو مشہور 4000 شاگرد تھے چھٹے امام یہ تو مشہور ہے. اس کے علاوہ جو ہے بے شمار جو ہے امام کے شاگرد تھے امام کے درس میں حلقے میں آتے تھے اور وہ افراد بھی آتے تھے کہ جو امام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی جو ہے امام کے درس میں آتے تھے اور بعض جو ہے مناظرہ کرنا جو چاہتے تھے تو امام جو ہے اپنے شاگردوں کے پاس بھیج دیتے تھے ابن طغلب وغیرہ. حشام بن حکم کہ افسر جو ہے جو خود امام کے جو چاہنے والے اصحاب تھے جب یہی حشام بن حکم اس وقت کی جب 18 سال کے 17 سال کے جب تھے جو مناظرہ کر کے مناظرہ کا سوال کیا ایک سنی عالم سے جو سوال کیا تھا آنکھ و کان اور ناک کے بارے میں یاد ہے نا جو سوال کیا تھا اور جب آئے جب امام کے خدمت میں آئے تو اس وقت جو ہے ان کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی اور جیسے ہی آئے تو امام نے جو ہے انہیں فوراً جو ہے پہلو میں جگہ دیا. امام نے جب استقبال کیا اب جو بزرگ تھے سوچنے لگے ابھی پایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھیے سلوات پڑھیے سوچنے لگے کہ ہم جو ہے مطلب بزرگ ہیں نوجوان 18 سال اور 17 سال کا اور امام نے جو ہے اس طریقے سے استقبال کیا تو پھر اس کے بعد جو ہے جب سوال کیا تو انہوں نے بتایا خود ہی کہا پہلے کہ مولا آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور جب امام نے سوال کیا کہ سب تمہارے نگاہ میں اس کی کیا عظمت ہے کیا فضیلت ہے تو معرفت ہے نا معرفت ہے جیسا ملتا ہے. یہ ایک شخص تھا وہ ہر وقت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا ہر وقت. ایک مرتبہ ایک شخص خراسان سے آیا امام کا چاہنے والا. اب کیا دیکھا کہ جو شخص امام کی خدمت میں ہے وہ مسجد کے باہر امام کی سواری کو دیکھ رہا ہے تو خراسانی آیا اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ تم ہر وقت امام کی خدمت میں رہتے ہو. کہا ہاں ہر وقت امام کی خدمت. کہا دیکھو ایسا کرو کہ ہمارے پاس سواری بھی ہے اور باغ وغیرہ بھی ہے
اور بھی سامان ہے نہ دولت ہے، ایسا کرو کہ یہ سب جو ہے تم لے لو، ہے نا، غلام ہے، نوکر، یہ سب ہے، یہ سب تم لے لو، اور جو تم خدمت کرتے ہو یہ خدمت جو ہے ہمیں دے دو۔ دے دولت، جانور ہے، یہ اونٹ ہے، بکری ہے، غلام ہے، اور سب لے لو۔ اور ایک مرتبہ جو ہے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی اس کی نگاہ میں جو ہے ایک بہترین آفر آ گیا نا، سروس کا بہترین آیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا ایک شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہم سے دولت لے لو، اور جانور یعنی اونٹ یہ وہ سب جو ہے لے لو، اور چاہ رہا ہے کہ یہ خدمت جو ہے ہم کریں۔ تو امام نے کہا کہ ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، تمہاری مرضی۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے مشورہ لینے آئے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تمہاری مرضی ہے، لیکن جو ہے ایک چیز یاد رکھنا کہ روز محشر ہوگا اور ہم ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، ہم ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو ہے نا وہی افراد ہوں گے کہ جو امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ ہیں، ہے نا، باقی تو کامیابی ہے، تمہیں اختیار ہے۔ اب جو سنا تو اس نے کہا کہ مولا یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ امام نے کہا وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ جو ہے عقل مند ہے نا۔ اب جو ہے جب مسجد کے باہر نکلا تو اب چہرہ جو ہے عجیب، تو وہ اندازہ کر لیا، سمجھ گیا نا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو یہ چیز جو ہے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند رہتا ہے۔ امام نے تو پہلے ہی ہے نا اپنے چاہنے والوں کا نا ضمانت لے لیا، پہلے ہی لے لیا کہ تم جو ہے جنت میں جاؤ گے۔ ایک شخص حاضر ہوا تھا نا چھٹے امام کی خدمت میں، اس نے کہا کہ مولا یہ دعا کیجیے کہ ہم جنت میں جائیں۔ گھبرا نہیں رہے ہیں، بہت دقیق بات ہے، مولا نے فرمایا، کہا کہ مولا دعا کیجیے کہ ہم جنت میں جائیں۔ امام نے کہا تم جنت میں ہو، دعا کرو کہ جنت سے نکل۔ پڑھیے صلوات محمد دعا کرو کہ جنت میں رہو، تم جنت میں ہو، یعنی تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے لہٰذا تم جنت میں ہو۔ امام نے پہلے ہی لکھ دیا، مضبوط کیا جائے اس کو، گھبرا نہیں ہے۔ 10 منٹ پڑھیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک شخص جو ہے وہ جاتا تھا نا حج کرنے، پھر اس کے بعد جو ہے امام سے ملاقات کرنے مدینے جاتا تھا، تو بہرحال امام کی خدمت میں امام کے گھر پہ رکتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مکان خرید لو، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کچھ پیسہ آپ دے دیں، آپ مکان خرید کے رجسٹری کر دیجئے ہمارے نام۔ پیسہ دے دیا امام کو۔ اب جب دینے کے بعد چلا گیا، اب اس کے بعد جب دوبارہ آیا اور کہا کہ مولا مکان وہ رجسٹری جو کیا ہے کاغذ وغیرہ وہ دے دی، امام نے دے دیا، لو۔ اب جب لیا اور پڑھا تو اس میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا بہشت میں تمہارا مکان ہے۔ اب جب دیکھا تو بہت خوش ہوا، پھر اس نے سوال کیا، کہا مولا یہ تو ہے نا بہشت کا ہے مسئلہ۔ امام نے کہا دیکھو جو تم نے دیا تھا پیسہ تو جو ہمارے چاہنے والے تھے، جو غریب تھے، جو ضرورت مند تھے، ہم نے جو ہے انہیں تقسیم کر دیا، اور اس کے عوض میں تمہارے لیے جنت میں گھر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب یہ اپنے گھر واپس گیا تو چند دن کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے انتقال ہو گیا، اس نے وصیت کر دی تھی کہ دیکھو یہ جو ہے تحریر، یہ نامہ جو ہے ہمارے ساتھ کفن میں رکھ دینا۔ اب جو ہے رکھ دیا گیا۔ اب دوسرے دن جب لوگ آئے
تو کیا دیکھا کہ وہی تحریر جو ہے قبر کے اوپر ہے اور لکھا ہوا ہے کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا. پڑھیے صلوات محمد. تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے پہلے وہ واضح کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت محبت معرفت ہے تو انسان جو ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ دیکھو چند چیزیں کہ اگر تم پہچاننا چاہو کسی کے بارے میں، اگر یہ معلوم کرنا چاہو یہ شخص جو ہے شجاع ہے یا نہیں، تو پھر جو ہے وہ کب معلوم ہوگا؟ جنگ کے دوران یہ شجاع ہے یا نہیں. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر بردباری کو معلوم کرنا ہو تو اس وقت دیکھو کہ جب اسے غصہ آ جائے. اور اگر دوست اور بھائی کو بھائی اگر معلوم کرنا ہو دوست ہو تو پھر دیکھو کہ وہ ضرورت کے وقت جو ہے کام آتا ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت کے وقت کام آتا ہے تو پھر وہ جو ہے تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے. اگر ضرورت کے وقت کام نہیں آتا تو پھر سب زبانی ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو امام جو ہے اس طریقے پڑھیں گے، تھوڑا گھبرا نہیں ہے کہ تو امام جو ہے اس طریقے سے. تو بہرحال کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چند اصحاب تھے. چند اصحاب یا مثلا جو ہے 10 یا 40 اصحاب تھے. تو تمام اصحاب نے یہ کہا کہ مولا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک دن ہر ایک کے گھر پہ دعوت کی جائے. ایک صحابی ایک دن، دوسرا صحابی دوسرے دن، سب مل کر جو ہے اس کے گھر پہ کھانا کھایا جائے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے. اب ہر صحابی جو ہے اپنے گھر پہ ایک ایک دن اپنے حساب سے اہتمام کر رہا تھا. تو اس میں سے ایک صحابی جو تھا دولت مند تھا، اس نے جو ہے بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت زیادہ سب اہتمام کر دیا. اب جب دیگر صحابی آئے، جب کھانا کھا چکے تو اس صحابی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے اچھی دعوت کس نے کی؟ ہوتا ہے نا آپس میں کرنے پوچھتے ہیں نا. کہا سب سے اچھی دعوت کس نے کی؟ تو امام نے کہا تمہارے علاوہ سب نے کی. تب یہ جو ہے نا شوق گئے کہ ہم تو زیادہ مثال دے رہے ہیں. مثلا جو ہے کسی نے تو بس آپ گوشت اور روٹی رکھ دیا، ہم نے تو ران بھی رکھا، تکر بھی رکھا، بٹیر بھی رکھا ہے نا، بھنا ہوا، یہ تمام چیزیں. اور باقی تو بس وہی ہے، آپ گوشت اور روٹی رکھ دیا. ہم نے تو اتنا اہتمام کیا. لیکن امام کہہ رہے ہیں، سنیے بہت دقیق بات، امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ جو ہے سب نے اچھی دعوت. جب سوال کیا پھر کہ مولا آخر وجہ، تو امام نے کہا کہ دیکھو تمہارے دسترخوان پہ جو بیٹھے تھے سب شرمندہ ہو کر کھا رہے تھے. پڑھیے صلوات. سمجھے آپ؟ اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھ کے آگے بڑھا سکتے ہیں نا. یہ سوچ کر نہ کرے ہے نا یہ ایسی شرمال بانٹ دیں کہ مجلس میں کسی نے بانٹی نہ ہو ہے نا. ایسے تو تبرک پہ بہترین سے بہترین تبرک بانٹے ہے نا، بہترین اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، لیکن جو ہے یہ نیت نہ ہو. پڑھیے صلوات. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے، آج کل معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس پہ جو ہے غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. کہ جتنے حدیث آپ دیکھیں اگر غور کریں کہ جب ایک شخص
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا فلاں شخص جو ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو روز قیامت تو ملے گا ہی، ہے نا، یا ہم اپنی زبانیں روز قیامت تو غریبان پکڑیں گے ہی، ہے نا۔ امام نے یہ جملہ ہم کہہ رہے ہیں، ہے نا، تو پکڑیں گے۔ امام نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی، ہماری تو اس کی ملاقات ہوگی۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو اس نے جو ہے تیر ہماری طرف چلایا تھا لیکن آیا نہیں، لیکن تم نے جو ہے اس تیر کو ہم تک پہنچا دیا۔ پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال غیبت تو ایسے بھی ہے نا، اب بعض تو ایسے مقدس بنتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے اتنی زبان گھماتے ولا دوالین ولا زوالین، ہے نا، اور جب بیٹھ جائیں گے تو پھر دیکھیے، پڑھیے صلوات۔ تو اتنی برائی غیبت کریں گے اور زبان جو ہے نماز میں اتنی گھماتے ہیں پوچھیے نہیں، ہے نا۔ تو بہرحال کہ امام نے جو ہے یہ واضح کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارے، کس طریقے سے۔ تو اگر اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اگر اس پہ عمل کر رہا ہے تو پھر انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو شب ہے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور خود جو ہے جب امام سے کسی نے کہا کہ مولا ہمارے گھر پہ شادی ہے، آئیے گا، تو امام نے کہا کہ دیکھو ابھی شادی میں نہیں جاتے، لیکن اگر بلانا چاہتے ہو تو جج کی مجلس رکھ دو تو ہم آئیں گے، وعدہ کر لیں۔ ہاں مولا آپ گھر پہ آئیے گا، مجلس ہوگی۔ بہرحال اہتمام کیا، مجلس ہو رہی تھی، لیکن صاحب خانہ جو ہے وہ امام کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے وعدہ کیا لیکن امام نظر نہیں آئے۔ جب مجلس تمام ہو گئی اب پریشان ہوا، امام نے وعدہ کیا ہے، اب پریشان ہوا، دوڑتا ہوا امام کے بیت الشرف کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اس قدر تم پریشان کیوں ہو، بھاگ رہے جا رہے ہو، دوڑ رہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ امام نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے مجلس میں، لیکن آخر کیا وجہ ہے، کیا غلطی ہو گئی کہ امام نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے امام کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، امام آئے تھے اور امام وہاں بیٹھے تھے جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہی امام ہے کہ جب امام حسین کا ذکر ہوتا تھا یہاں تک کہ جو پردے میں مسکراہٹ ہوتی تھی گریے کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ عزادارو، آخرکار منصور ملعون نے امام کو زہر دیا اور چھٹے امام کی یہ کیفیت ہو گئی، یعنی 3 دن تک ہے نا زہر کے بعد بستر شہادت پہ کروٹ بدلتے رہے۔ پہلے دن تو امام اس قابل تھے کہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد اب امام اس قابل نہیں کہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ عزادارو، آخرکار جو ہے یہ گیا کہ امام دنیا میں نہ رہے اور امام کے فرزند 7ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ عزادارو
اس سے پہلے رسول اسلام کے جنازے میں مختصر دیگر ائمہ کے، لیکن چھٹے امام کے جنازے میں بہت لوگ شامل تھے اور امام کو جنت البقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ اے عزادارو، عجب نہیں جب چھٹے امام کو غسل دیا گیا ہو، چھٹے امام کی روح تڑپ گئی ہو، ہائے میرا جد حسین جسے بے غسل و کفن کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہا۔ شمر کا کند خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا۔ ہاں عزادارو، چھٹے امام کو بقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا، جنازہ شان سے اٹھا، لیکن ہائے کربلا میں حسین کا لاش ہے اور ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، آواز آ رہی ہے اللہ قتل الحسین کربلا۔ جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ۔ عبود کو اٹھا کے جتنے قدم بڑھائے، تابوت کو اٹھا کے جتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، عابد کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ۔ منصور نے غزہ میں زہر جفا دیا تھا، مظلوم کے بدن پر جس کا اثر ہوا تھا، افلاک سے ملائکے پر سے کو آ رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں۔ نکلا دہن سے باہر، ہائے جگر کو کٹ گئے، نکلا دہن سے باہر، ہائے جگر جو کٹ گئے، خون رنگ ہو گیا تھا مولا کا میرے بستر، منظر یہ اہل دل کے دل کو دکھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں
کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ کاظم سارے بڑے واپس آئیں کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ اور پہلے تابوت کو تابوت کو اٹھا کے جتنے قدم بڑھائے، تابوت کو اٹھا کے جتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، آپ کی بے بسی کا سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ امام صادق امام صادق امام ہے، امام صادق امام ہے، امام صادق امام ہے، امام صادق امام ہے، سارے بڑے بھائی امام صادق امام ہے، امام صادق امام ہے، امام صادق امام آگے کھڑے آگے ہے، امام صادق امام ہے، امام صادق امام اٹھا اوپر اٹھائیے امام صادق امام 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 جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا جلایا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا جلایا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا 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 جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا گھر جلایا تھا جلایا جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا گھر جلایا تھا جلایا شب عاشور یاد آنے لگی 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 شب عاشور پھر مدینہ بنا ہے کہ وہ بلا
घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का घर जलाया घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का घर में सैदान दूसरा भी घर में सैदानियाँ भी थी मौजूद 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 फिर वो मंजर ताशा में गुर्बत का जला गया है जाफर का घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का मेरे को जलाते अभी हम क्यों गरीबों का घर जलाते हो 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 क्या मुसलमान नहीं है खौफ खुदा जला घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का आसानी में बच्चे जैसे ज़हरा जैसे ज़हरा जैसे ज़हरा का दिल जलाया था घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का अहमद सभी दुश्मनी क्या है आले अहमद से 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 फिर मोहम्मद को क्यों रुलाया गया जलाया घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का गिरफ्तार कौन करता है यूं 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 गिरफ्तार कौन करता है तू मुसल्ले से है घसीटा गया घर जलाया गया है जाफर का घर जलाया घर जलाया गया है जाफर का भाई मौला इमाम सादिक को भी हाय मौला इमाम सादिक को 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 जहर दे के शहीद कर डाला घर जलाया गया है जाफर का घर जलाया
گھر جلایا گیا ہے جعفر کا آسانی آ جاؤ جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا یہ یتیمی کی شبہ میں زندگی یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی 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 دل سے زہرا ہے آج محب بکا جلایا گیا ہے جعفر کا قبر مسمار مثل زہرا ہے 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 اور رونے بھی ہے پہرا لگا گھر جلایا ہے امام صادق امام 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 محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المؤمنین سید الوسیم السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا ابن مولا السلام علیکم یا حبیب اللہ معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا خلیل بن مسیب اللہ روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب الاسلام